بے شک یہاں پر آپ حضرات بیشتر وہ ہیں کہ جو روزی کمانے کی غرض سے آئے. تو قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے، ذرا سمجھنے کی بات ہے. قرآن کریم فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا، یعنی ساری زمین تمہارے لیے ہے اور تمہارے لیے کھلی اجازت ہے کہ زمین کے جس خطے میں چاہو جاؤ اور اس کی دی ہوئی رزق کو استعمال کرو. جس ملک میں بھی جاؤ اور جس علاقے میں بھی جاؤ، رزق کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے تمہیں کھلی اجازت ہے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، لہذا اس کے مختلف گوشوں میں چل پھر کر جاؤ. کس لیے جاؤ؟ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کا رزق جو اللہ نے وہاں پر رکھا ہے وہ کھاؤ. جیسے عام طور سے مسلمان دوسرے ملکوں میں جا کر روزی کماتے ہیں، یہ سب تمہارے لیے جائز ہے، لیکن ایک جملہ فرما دیا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر میں تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ روزی کمانے کی وجہ سے تم جہاں جا رہے ہو تو اس روزی کمانے کے دوران اپنے فرائض سے غافل ہو جائے. تمہارا فریضہ تھا کہ مسلمان روزی کماؤ، مسلمان کی طرح کماؤ اور اس کو مسلمان کی طرح خرچ کرو، مسلمان کی طرح دولت حاصل کرو، مسلمان کی طرح کماؤ، مسلمان کی طرح اس کو خرچ کرو اور اپنی اولاد کو بھی وہی سکھاؤ. یہ تمہارا فرض تھا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں الیہ النشور، آخر میں تمہیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے. وہ تم سے پوچھے گا کہ تمہیں ہم نے رزق کے اتنے اسباب دیے تھے، اس میں تم نے کتنے کام ہمارے احکام کے مطابق کیے اور کتنے میں خلاف ورزی کی. تو یہ ہر انسان، یہ جہاں جہاں مسلمان جا کر آباد ہوئے ہیں تو وہ اگرچہ بنیادی طور پر رزق کمانے کے لیے گئے ہیں، ان کے لیے جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ان کی اولاد کا تحفظ ہوگا، ان کی نسلیں خراب نہیں ہوگی. اگر یہ اندیشہ ہو کہ میں کسی ملک میں جا کر اپنے دین کو چھوڑ بیٹھوں گا، یا میری اولاد دین سے غافل ہو جائے گی، یا میری اولاد دین سے بے پرواہ ہو جائے گی، تو ایسے صورت میں اس کے لیے وہ رزق وہاں سے حاصل کرنا جائز ہے. یہ میں بڑے ڈرتے ڈرتے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جائز بھی نہیں ہے اگر کسی آدمی کو یہ خیال ہو کہ میری اولاد خراب ہو جائے، میری اولاد دین سے برگشتہ ہو جائے، دین کا فہم اس کو حاصل نہیں رہے گا، دین پر عمل کرنے کا جذبہ اس میں سے ختم ہو جائے گا.